بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم، نیچے لکھے حکم ثانی، میں نے آپ کو نشان بھی لگوایا ہے، امور انتظامیہ میں سے یہ دوسرا حکم ہے نا۔ کتب علیکم لکھ دیا گیا تم پر، اذا حضر جب حاضر ہو، احدکم تم میں سے کسی ایک پر، الموت نیچے لکھا ہے آثار موت کی نشانیاں جب آنے لگی نا، بندے کو پتہ لگ جائے اور یقین ہونے لگے کہ اب میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، اس پر ایک چیز فرض ہے اس وقت، ایک چیز وہ کون سی ہے دیکھے ذرا، ان ترک خیرا اگر چھوڑ جائے بہتری کو، نیچے کیا لکھا ہے، اس جگہ خیر کا معنی مال، ایک آدمی کی دولت ہے، مال ہے اور وہ مر رہا ہے تو اس پر فرض ہے، کیا فرض ہے، الوصیت، وصیت کرنا، کیا فرض ہے، وصیت کرنا۔ مرنے والا اگر مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو اس پر فرض کیا ہے، کیا کرے، وصیت کرے، ٹھیک ہے۔ للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کیسے کرے، بالمعروف، دستور کے مطابق۔ معروف کا معنی کیا ہوتا ہے، دستور کے، نیچے کیا لکھا ہے، ثلث سے زائد نہ ہو، یعنی تیسرے حصے کی وصیت کر سکتا ہے، تیسرے حصے کی وصیت۔ حقا علی المتقین، حق ہے اوپر متقیوں کے، جو شرک سے بچ گئے ان کے لیے یہ حکم ہے۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے اور پھر میں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ غور کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ مرنے والا اگر مال چھوڑ کر مر رہا ہے تو وہ والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر دے، کیا کر دے، کہ یہ مال، یہ چیز فلاں کی ہو گئی، یہ چیز فلاں کی ہو گئی، یہ چیز فلاں کی ہو گئی، کیا کرے، وصیت کرے۔ بات سمجھ آ گئی؟ حالانکہ قرآن کے دوسرے مقام پر صاف ہے کہ ماں باپ کے لیے اور ان رشتہ داروں کے لیے جو وراثت میں شریک ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو سمجھو، والدین کے لیے اور ان رشتہ داروں کے لیے جو بندے کی میراث میں شریک ہوتے ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے تو یہاں کیا فرمایا، والدین کے لیے کیا کر جائے۔ اب بندہ مر جائے تو ماں باپ اس کے وارث بنتے یا نہیں بنتے، بنتے ہیں، تو وہ تو میراث میں شریک ہیں، ان کے لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ یہ چیز میرے باپ کے لیے یا یہ چیز میری ماں کے لیے میرے مرنے کے بعد ہو جائے گی، نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ تو اس کی وراثت میں شریک ہے، اپنا میراث کا حصہ لیں گے، ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا اور ان رشتہ داروں کے لیے نہیں کر سکتا جو اس کے مرنے کے بعد اس کے مال، اس کی وراثت میں کیا ہوں گے، شریک ہوں گے۔ تو اللہ نے یہاں کیوں فرمایا کہ والدین کے لیے کیا کرے، وصیت کرے۔ بات سوال سمجھ آیا؟ جواب یہ ہے کہ کچھ مفسرین تو کہتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، کیا ہے، اور اس آیت سے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر وغیرہ ذالک، ٹھیک ہے، آیت المیراث سے یہ آیت منسوخ ہے، لیکن رئیس المفسرین حضرت حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب للذین، یہ لام بمعنی الہ ہے، لام بمعنی ماں باپ کو وصیت کر جائے، ان کے لیے نا، ان کو وصیت کر جائے، کیا کہے کہ میری وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم کرنی ہے، اس بات کی کیا کر جائے، وصیت کر جائے۔ ماں باپ کے لیے وصیت نہیں، ماں باپ کو وصیت کرنی ہے۔ اس تعویل میں آیت منسوخ ماننی نہیں پڑتی۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا جی، اب دیکھیں ذرا، توجہ پوری کریں۔ وصیت کر جائے، وصیت بھی بالمعروف، دستور کے مطابق ہو، ثلث سے زائد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ حقا علی المتقین، فمن بدلہ، جس نے اس وصیت کو تبدیل کر دیا، وہ بندہ تو مر گیا، باقی وارثوں نے اس کی وصیت کو کیا کر دیا، تبدیل کر دیا، گڑبڑ کر دی اس میں، بعدما سمعہ، اس کو سننے کے بعد، فإنما، بے شک، اثمہ، گناہ اس تبدیلی کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہوگا، یبدلونہ، جنہوں نے اس وصیت کے مضمون کو تبدیل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا۔ اچھا جی،
اب ایک مسئلہ ہے، ایک آدمی کو یقین ہے کہ مرنے والا جو وصیت کر رہا ہے یا کرے گا غلط کرے گا، وصیت کو غلط کرے گا، ٹھیک ہے، اس نے غلط وصیت کر دی، اب کیا کرے وارث؟ اسی وصیت پر عمل کریں یا نہ کریں؟ اللہ فرماتے تبدیل کریں، وصیت کو اب کیا کرے؟ تبدیل کرے۔ اس نے جو غلط وصیت کی ہے وارث اس کی وصیت کو اس کے مرنے کے بعد درست کر دے، ٹھیک ہے، اگر درست کریں گے تو یہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ دیکھیں ذرا، فمن خاف من موص، بس جو بندہ جانتا ہے، ڈرتا ہے یعنی جانتا ہے وصیت کرنے والے سے، جانا فان اوپر مانا لکھے طرفداری کا، وصیت کرنے والا طرفداری کرے گا، او اثمان یا جان بوجھ کر گناہ، فاصلح بینہم پر درست کر دے ان کے درمیان وصیت کو، فلا اثم علیہ پس کوئی گناہ نہیں اس بندے پر، درست کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ کریم بخشنے والے مہربان۔ کتنے حکم پورے ہو گئے؟ امور انتظامیہ میں کتنے امر آ گئے؟ میرے خیال میں تو جی میرے خیال میں تو 2 ہیں۔ کتب علیکم الصیام 1، کتب علیکم اذا حضر 2 ہے نا، تیسرا تو آگے آ رہا ہے، دیکھ لیے نا، توجہ پوری نہیں رکھتے آپ۔ یا ایھا الذین آمنوا، نیچے لکھا ہے امر مصلح کا بیان، امور انتظامیہ بھی ہے۔ اے ایمان والے بندو، کتب لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، لکھ دیے گئے تم پر یعنی فرض کر دیے گئے تم پر، الصیام روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا، کما کتبہ جیسا کہ فرض کر دیے گئے تھے، علی الذین، توجہ آپ کی نہیں ہے، ان لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے کیا تھے؟ فرض تھے، پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ روزے رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ حکمت روزہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی۔ ایاماً دن ہے، معدودات کیا مانا ہے؟ پیچھے پڑھا ہو، گنے چنے مہینہ ہے۔ فمن کان منکم مریضا، پس جو بندہ ہے تم میں سے بیمار، نیچے کیا لکھا ہے؟ جس سے روزہ رکھنا مضر یا مشکل، ٹھیک ہے، جو بندہ بیمار ہے، بیماری کی حالت میں روزہ رکھے مر جائے گا یا مرض بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، او علی سفر، یا اوپر سفر کے ہے، سفر شرعی اوپر لکھا ہے، شرعی 48 میل 77 کلومیٹر، پس یا اوپر سفر کے ہے، فعدت پس گنتی، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ مریض کو اور مسافر، شرعی مسافر کو رخصت ہے روزے میں، مریض کو اور شرعی مسافر کو روزے میں کیا ہے؟ رخصت۔ رخصت کا مطلب ہے اس وقت رکھے یا اس وقت نہ رکھے، بعد میں قضا رکھے، سمجھ گئے ہو؟ توجہ بہت کم ہوگی تمہاری۔ وعلی الذین، اور اوپر ان لوگوں کے، یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ طعام مسکین، فدیہ ہے کھلانا مسکین کا۔ بظاہر اس کا معنی یہ بنتا ہے جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ مسکین کو کھانا دینے کا فدیہ دے دیں، حالانکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں جس بندے پر روزہ رکھنے کی طاقت ہے وہ فدیہ دے، حالانکہ مسئلہ تو ایسا نہیں ہے۔ جو بندہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ نہیں دے سکتا، فدیہ تو وہ دے گا جو اتنا بیمار ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ مرتے دم تک تیری یہ بیماری رہے گی، ٹھیک ہے، کینسر ہے، شوگر اتنی زیادہ ہے، اس کو یقین ہے کہ پوری زندگی میں قضا نہیں رکھوں گا، ایسا مریض، یا شیخ فانی، اتنا بوڑھا جو بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گئی۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس کا کیا پھر مطلب ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے وہ فدیہ دے؟ تو یاد رکھنا روزے کی طاقت نہیں ہے، یطیقون اسے مراد ہے فدیہ کی طاقت۔ جو فدیہ دینے کی طاقت رکھے اور روزہ نہ رکھ سکے وہ فدیہ دے، اگر فدیہ کی طاقت بھی نہیں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، پھر زہر ختم۔ بات سمجھ آ گئی؟ پھر وصیت کر دے۔
تو یطیقونہ میں ہو ضمیر کا مرجع ہم نے فدیہ کیا. لیکن ایک سوال ہوگا کہ ضمیر کا مرجع پیچھے ہوتا ہے آگے تو نہیں ہوتا. یہ تو اضمار قبل ذکر لازم آتی ہے. ضمیر کا مرجع پیچھے ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی مشکل آپ کے لیے بات ہے. ضمیر کا مرجع سابقہ کلام کی طرف ہوتا ہے, آگے نہیں ہوتا. تو فدیہ تو آگے کھڑا ہے, تو اس کا مرجع آگے ہونا یہ تو اضمار قبل ذکر ہے کہ اس کے ذکر سے پہلے ضمیر آ گئی. تو پھر اس کا جواب دیا گیا کہ یہاں جو اضمار قبل ذکر ہے وہ یک طرفہ ہے اور یہ جائز ہے. کیوں؟ یطیقونہ الذین یطیقونہ یہ خبر ہے, اور فدیہ تو طعام مسکین یہ مبتدا مؤخر ہے. تو مبتدا پہلے ہوتا ہے, بعد میں خبر ہوتی ہے. تو یہاں فدیہ طعام مسکین حقیقتاً پہلے ہے, اگرچہ ظاہری طور پر بعد میں چلا گیا, لہذا لفظاً اضمار قبل ذکر ہے, حقیقتاً نہیں. اگر صرف لفظاً اضمار قبل ذکر ہو تو وہ جائز ہوتا ہے. فمن تطوع خیرا, پس جو بندہ خوشی سے کرے گا کوئی نیکی, فہو خیر اللہ, پس وہ نیکی بہت بہتر ہے اس بندے کے لیے. وان تصوموا بیان افضلیت, اور یہ کہ روزہ رکھو تم خیر لکم, بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون, اگر ہو تم جانتے. تعلمون کے نیچے لکھا ہے فضیلت روزہ, اگر تم روزہ کی فضیلت کو جانتے ہو بہت بہتر ہے روزہ رکھنا. شہرو نیچے لکھا ہے تعجین ایام معدودہ, اللہ نے فرمایا گنے چنے دن وہ روزے کے ہیں. وہ کون سے دن ہے مہینے؟ فرمایا شہرو رمضان, مہینہ رمضان کا. الذی وہ جو انزل فیہ القرآن, اتارا گیا اس مہینے میں روزہ, اتارا گیا اس مہینے میں ہدل للناس, اتارا گیا اس میں روزہ. ٹھیک ہے مانا, اتارا گیا اس مہینے میں قرآن. جیا سمجھ کے جیا کیا کریں. اتارا گیا اس مہینے میں قرآن. کیوں اتارا گیا؟ قبرہ تے ون کے پڑھو, نواں مکان کوئی کہنے ون کے ختم پڑھو بک چاول دا ڈیسی, اسے واسطے ختم نہیں پڑھتے. تھارے قوم میں رواج ہے باقاعدہ, یہ ختم بدعت نے یاد رکھا ہے. عادل خان کو بھی پتہ چل گیا کہ ختم تو بدعت ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ ختموں کے لیے, قرآن خوانی اجتماعی کے لیے, قبروں پر پڑھنے کے لیے, مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں اللہ نے اتارا. جی مردوں کو قرآن قبروں پہ بیٹھ کے ان کی قبروں پہ پڑھا جا رہا ہے, اور زندوں کو نہیں پڑھ کے سناتے, عقیدے نہیں قرآن کے مطابق. اچھا جی, اللہ نے فرمایا ہدل للناس, ہدایت ہے واسطے لوگوں کے. قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. لفظ تو سکھ پڑھ لیں تو کیا ہوگا, انگریز پڑھ لیں تو کیا ہوگا, وہ بھی تو دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. صرف تلاوت کو کوئی فائدہ نہیں جب تک انسان کو قرآن کے مفہوم کا پتہ نہ ہو. ہدل للناس, لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الہدی, اور کھلے دلائل ہے, روشن دلائل ہے ہدایت کے. والفرقان, اور تفریق ہے. جس کو قرآن سمجھ آ گیا اس کو فرق سمجھ آ گیا, جس کو قرآن سمجھ آ گیا اس کو فرق سمجھ آ گیا کہ شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, کفر کیا ہے, شکر کیا ہے, مشرک کون ہے, موحد کون ہے. اس کا پتہ کس سے چلے گا؟ قرآن. اس لیے تو لوگ قرآن سیکھتے نہیں ہیں کہ کہیں آپ مشرک خود نہ مان بیٹھے. فمن شہیدہ, پس جو بندہ موجود ہو, پس جو بندہ کے موجود, پس جو بندہ موجود ہو تم میں سے, الشہر مہینے کو, یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا, بندہ بھی موجود ہے, کیا کرے؟ فلیصمہ, پس چاہیے کہ اس کا روزہ رکھے, اس کا روزہ رکھے. ومن کان مریضا, اور جو بندہ بیمار ہے, اولا سفر, یا سفر پر ہے, فعدت, پس گنتی ہے, من ایام اخر, دوسرے دنوں سے, یرید اللہ, چاہتے ہیں ارادہ کرتے اللہ کریم, بکم تمہارے ساتھ, الیسر, آسانی کا. بیمار کو رخصت دے دی, مسافر کو رخصت دے دی, آسانی ہے نا. ولا یرید, اور نہیں ارادہ کرتے اللہ کریم, بکم تمہارے ساتھ, مال عسرا, مشکل کا. مشکل کے نیچے کے سخت احکام
मुकर्रर फरमाए ऐसा नहीं है अल्लाह कहे बीमार हो या ठीक हो हर हाल में रोजा रखो, नहीं नहीं, आसानी का हुक्म दिया। वाली तुकमिलुल इद्दता, और ताकि पूरा करो तुम इद्दत को, वाली तुकब्बिरुल्लाह, और ताकि तुम बड़ाई बयान करो अल्लाह की। बड़ाई बयान करो किसकी? अल्लाह की। आज मुफस्सरीन ने तो ये भी लिखा है कि ईदैन की तकबीर मुराद है, ठीक है ना। बड़ाई बयान करो अल्लाह की। अला मा हदाकुम, ऊपर उसके जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया, राह दिखाया, वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम शुक्र अदा करो। व इज़ा सअलका, नीचे क्या लिखे? जुमला मुअतरिज़ा, मकबल में और बाद में सियाम का तज़किरा है। आगे भी रोजे का जिक्र, पीछे भी रोजे का जिक्र, और दरमियान में अल्लाह की पुकार का मसला आ गया। इसमें क्या जोड़ है ये खुद बताएगा। रोजों से करीब कुर्ब हासिल होता है। एक रोजा से इंसान 70 साल का कुर्ब हासिल कर लेता है। भाई रोजा रख कर बंदा अल्लाह की रहमत के करीब हो जाता है, और जितना अल्लाह की रहमत के करीब होगा उतनी दुआ जल्द कबूल होगी। इसलिए दरमियान में दुआ का जिक्र कर दिया। ठीक हो गया। वइज़ा सअलका, और जब सवाल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इबादी, मेरे बंदे, मेरे बंदे, मेरे पैगंबर आपसे आकर पूछें, क्या पूछें? अन्नी, मेरे बारे में, अल्लाह के बारे में पूछें। अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से दुआ करनी है। अल्लाह दूर है कि जोर से दुआ मांगी जाए, अल्लाह करीब है कि आहिस्ता आहिस्ता बंदा मांग ले। अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी, और जब सवाल करे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे बंदे मेरे बारे में, आपसे पूछे, मेरे बारे में पूछे, उनको कह दो फ़इन्नी करीब, बेशक मैं अल्लाह करीब हूँ। मैं अल्लाह, छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी लगाई जाती है, क्यों? छत हमसे दूर है। अफसर से मिलना हो चपड़ासी को मिला जाता है, सेक्रेटरी को मिला जाता है, क्योंकि अफसर मुझसे दूर है। अल्लाह फरमाते हैं मैं करीब हूँ। मुशरिक कहता है छत पे चढ़ने हो तो सीढ़ी की जरूरत है। हम इसलिए अल्लाह के दरबार में नबियों को वसीला बनाते हैं, वलियों को वसीला बनाते हैं, जो अल्लाह हमसे दूर है। ये वसीला है, ये सीढ़ी है। अल्लाह फरमाते हैं कुरान पढ़ता तो जो अकीदा ना रखता, अल्लाह ने कुरान में साफ फरमा दिया मैं करीब हूँ। कितना करीब? आप हाफिज है, सूरह काफ है। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द ख़लक़नल इंसाना व नअलमु मा तुवस्विसु बिही नफ्सुहु व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। यहाँ फरमाया करीब हूँ, वहाँ फरमाया अक़रब हूँ। कितना अकरब हूँ? इतनी शाहरग तेरे करीब नहीं जितना मैं अल्लाह की रहमत तेरे। यहाँ कौन सी सीढ़ी लगाएगा? बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े अफसोस की बात है। क्या पट्टी पढ़ाई लोगों को खुदा से क्या कर दिया? दूर कर दिया कि वो हमारी नहीं सुनता जी। इनको पुकारो, मुर्दों को पुकारो। और ताज्जुब की बात ये है, ये कहते हैं अल्लाह मुर्दों के वसीले से सुनता है और मुर्दे बगैर वसीले के सुनते हैं। मुर्दों को पुकारने के लिए तो तू वसीले नहीं बनाता, खुदा को पुकारने के लिए क्या बनाता है? अंदाजा लगाए। मा कदरुल्लाह हक्का, मुशरिक ने अल्लाह की कदर न की जिस तरह की उसकी कदर करने का हक था। ठीक हो गया। उजीबो, मैं जवाब देता हूँ, यानी दुआ पूरी करता हूँ, पुकार पूरे करता हूँ। उजीबो, मैं जवाब देता हूँ, दावत दाई, पुकार पुकारने वाली का। दुआ जो भी मेरे से करता है मैं दुआ पूरी करता हूँ। इज़ा तानी, जब भी मुझे पुकारता है,
दिन के उजाले में पुकारे, रात की तारीकी में पुकारे, सफर में पुकारे, हज़र में पुकारे, बर में पुकारे, बाहर में पुकारे, तन्हाई में पुकारे, लोगों में बैठ के पुकारे, खुशी में पुकारे या दुखों में पुकारे, इज़ा दान, जब भी मुझे पुकारेगा उसकी पुकार को मैं सुनता हूँ, पूरा करता हूँ। उसको मैं क्या करता हूँ? पूरा। वाज़े मसला हो गया या नहीं हो गया? इसीलिए लोगों से कहते हैं कि कुरान अल्लाह रसूल के राज है, क्योंकि मुशरिक का शिर्क खुलता है। पता है को लोग कुरान को जब समझने लग जाएंगे, उनके पास कौन जाएगा? फलयस्तजीबू, बस चाहिए कि वो कबूल करे मेरा, यानी मुझसे मांगे, कब्रों पे मज़ारों से पर जाकर न मांगे। अल्लाह फरमाते मुझसे मांगे, ठीक है। वलयुमिनु बि, और चाहिए कि ईमान रखे मेरे साथ। नीचे क्या लिखा है? यकीन लाए मुझ पर। मुर्दों से मांगते हैं ना, मज़ारों पे, कब्रों पे, यकीन होता है कि बाबा मेरी सुनता है और मेरी झोली भरेगा। अल्लाह फरमाते चाहिए तो ये था मुझसे मांगते और मेरे ऊपर यकीन रखते कि अल्लाह हमारी पुकारों को सुनता है और पूरा करता है। समझ आ गए? लअल्लहुम तयरशुदून, इस तजवीज़ से ताकि वो रुश्द व हिदायत वाले बन जाएं। शुरू के अंदर रोज़ों की रातों में अगर आदमी सो जाता, मगरिब के बाद सो जाता, तो अगला रोज़ा शुरू हो जाता था, सहरी ख़त्म उसके लिए। और अगर जागता रहता, इबादत करता रहता, फिर सहरी खाता, फिर उसका। समझ आ गई? और दूसरा, जिस तरह रोज़े की हालत में खाना पीना हराम है, इसी तरह कुर्ब बिन निसा भी हराम है। तो रोज़ों की रातों में शुरू के अंदर यही हुक्म था कि कुर्ब बिन निसा जायज़ नहीं, और बाद के अंदर एक दो वाक़या पेश आया, तो बाद के अंदर अल्लाह ने रुख इजाज़त दे दी कि अब कुर्ब बिन निसा रमज़ान की रातों में जायज़। तब देखिए इस आयत को, मैंने इसका इशारत और खुलासा बयान कर दिया। उहिल्ल लकुम, हलाल कर दिया गया, लकुम तुम्हारे लिए, लैलतस सियाम, रोज़ों की रातों में, अर्रफस और रफस इला निसाइकुम, तुम्हारी निसा की तरफ, होन्ना इल्लत, इसका माना करेंगे क्योंकि वो लिबासुल लकुम, पोशाक है तुम्हारे लिए, बाइस तस्कीन है। वह अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम लिबास उनके लिए। आलिम अल्लाहु अन्नकुम, जानते हैं अल्लाह करीम के बेशक तुम, कुंतुम थे तुम, तख्तानूना, क्या लफ्ज़ है? खियानत कर बैठते, की नहीं कर बैठते, अनफुसकुम, अपनी जानों पर, अपनी जानों से, यानी लैलत सियाम में कुर्ब निसा अगर हराम रहती, अगर ये चीज हराम रहती, तो खियानत का मतलब ये है कि इस काम के करने का अंदेशा का खतरा था। फताब अलैकुम, बस रुजू किया अल्लाह ने तुम पर, जो हो गया हो गया, आप तो तसरीह इजाजत की सराहत कर दी। वाफानकुम, अगर कमी बेशी हुई है तो माफ कर दिया अल्लाह ने तुम्हें। फल आना, पस अब, बाशिरुहुन्ना, उनसे मुबाशरत करो, वबतगू, और तलाश करो तुम, मा कतबल्लाहु लकुम, वो जो लिख दिया अल्लाह ने तुम्हारे लिए। वकुलू, खाते रहो तुम, वशरबू, खाते रहो और पीते रहो तुम, हत्ता यहाँ तक के यतबय्यना, वाज़े हो जाए, लकुम तुम्हारे, अल खैत, धागा, अल अबयज़, सफेद, सफेद धागा ज़ाहिर हो जाए, मिन अल खैत अल अस्वद, धागे स्याह से, काले धागे से सफेद धागा वाज़े हो जाए, उस वक्त तक सहरी खाते पीते रहो। एक साहबी ने तकिए के पास एक सफेद धागा रख दिया, एक स्याह धागा रख दिया, मैं खाता पीता रहूंगा। जब स्याह से सफेद अलग, शुरू में तो अंधेरा होता है ना, सफेद रखो स्याह धागा रखो, बराबर होंगे ना, दोनों नजर नहीं आएंगे। जब सफेद धागा नजर आएगा तो खाना पीना छोड़ दूंगा, सहरी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के नबी से जब ये बात पूछी गई, आपने फरमाया नहीं, स्याह धागा और सफेद धागा मुराद नहीं है, मुराद
رات کی سیاہی اندھیرا یہ سیاہ دھاگا ہے، اور روشنی جب کناروں میں پھیلنے لگ جائے تو یہ سفید دھاگا ہے. تو جب تک سفیدی نہ پھیلے آسمان کے افق میں کناروں میں، اس وقت تک سحری کھاتے پیتے رہو. گھڑیاں تو نہیں تھی نا شروع زمانے میں، یہ نشانی ہوتی تھی. پرانے زمانے کے جو بزرگ ہیں ان کے پاس گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، وہ ستاروں کے ذریعے اٹھا کرتے تھے، اور ستاروں کے ذریعے پتہ چل جاتا یہ ستارہ یہاں تک آئے گا تو یہ سحری ہوگی. بات سمجھ آئی یا نہیں؟ جی ہاں، دادا جی بھی ایسا کرتے ہوں گے، باقی بھی اسی طرح کرتے تھے. وہ سحری کا پتہ ستارے سے لگا لیتے تھے، اور دھمیدہ تارہ ابھرتا ہے نا. ثم اتم الصیام، پھر پورا کرو تم روزے کو الی اللیل، رات تک، تم روزے کو رات تک. ولا تباشروہن، اور نہ مباشرت کرو تم ان سے کس وقت وانتم عاکفون، اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو. وہ پھر تو رات دن برابر ہے. فی المساجد، مساجد میں اعتکاف. تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، احکام ہیں. فلا تعتدوها، فلا تقربوها، پس نہ تم قریب جاؤ ان احکام کے عمل کرنے کے لیے یا توڑنے کے لیے. توڑنے کے قریب نہ جاؤ، عمل کرو، ان کو توڑنے کے قریب نہ جاؤ. کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتے ہیں اللہ کریم آیاتہ، اپنی آیتیں. مراد کیا ہے؟ نیچے لکھا ہے مراد احکام. للناس، لوگوں کے لیے. جب احکام میں آیات آ جائے مراد، جب تو احکام آیات سے مراد ہوتے ہیں، اور جب دلیل عقلی وغیرہ میں آ جائے تو اس وقت توحید کی نشانیاں. للناس، لوگوں کے لیے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائے. نیچے کیا لکھا ہے؟ کس سے بچ جائے؟ نافرمانیوں سے. ولا تأکلوا، امور انتظامیہ 5 آنے، یہ کون سا ہے؟ چوتھا امور انتظامیہ. ولا تأکلوا، اور مت کھاؤ تم، اموالکم، اپنے مالوں کو، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل کے ساتھ، ناجائز طریقہ، رشوت وغیرہ. ٹھیک ہے، جس طریقے سے شریعت نے مال لینے سے منع کیا ہے وہ طریقہ اختیار نہ کرو. وَتُدْلُوا بِهَا، واو کا عطف، وَتُدْلُوا کا عطف ہے لا تَأْكُلُوا پر، یہاں بھی نفی والا معنی ہوگا. اور نہ لے جاؤ تم بِهَا، ان جھوٹے مقدمات کے ذریعے، اس دولت کے ذریعے، اِلَى الْحُکام، حکام کی طرف. اوپر لکھا رشوت، کوئی بندہ کسی کو رشوت دے، مقدمہ لڑ، جھوٹا نہ لڑو. لِتَأْكُلُوا، اس غرض سے تاکہ کھاؤ تم، فَرِيقًا، ایک فریق کو، مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، لوگوں کے مال سے، بِالْإِثْمِ، گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو اپنے جھوٹ اور ظلم کو. يَسْأَلُونَكَ، یہ امر خامس ہے. جی اچھا، لوگوں نے صحابہ سے سوال کیا کہ یہ چاند بڑھتا اور گھٹتا کیوں ہے؟ پہلی تاریخ کا چاند کبھی دیکھا ہے بال کی طرح؟ دوسری کا اس سے بڑھ گیا، تیسرا 5، 14ویں رات میں یہ مکمل ہو جاتا ہے. کہتے 14ویں رات کا چاند ہے، پوری روشنی. پھر 21، 22 سے پھر کم ہوتا جاتا ہے. جی یہ بڑھتا گھٹتا کیوں ہے؟ انہوں نے جب سوال کیا تو اللہ نے اس کا آگے یہ جواب دے دیا. یہ کیلنڈر ہے. اور ایک اور بات بھی ہے. اچھا جی، تو یہ کیلنڈر ہے. اللہ نے فرمایا یہ کیلنڈر ہے، اس لیے کبھی بڑھتے کبھی چھوٹا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اچھا جی، اس سے وہ بدفعلی بھی لیتے تھے. آگے آ رہا ہے یسألونا کا، سوال کرتے ہیں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن الاہلہ، ہلال چاند کو کہتے ہیں نا، چاند کے بڑھنے گھٹنے کے بارے میں. قل، کہہ دیجئے، ہیا، وہ چاند، مواقیت، کیلنڈر ہے، جنتری کیلنڈر، یہ جو کھڑا ہے کیلنڈر کھڑا ہے، کیلنڈر ہے، للناس، واسطے لوگوں کے، والحج، اور واسطے حج کا پتہ کیسے چلے گا؟ یہ مہینے گنتے رہتے ہیں نا. وَلَيْسَ الْبِرُّ، اوپر لکھا رد بدعت، اول بدعت کیسے؟ مشرکین جو تھے نا وہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے یا حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جب واپس آتے نا تو گھر کے دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے. وہ کہتے جب یہاں سے گزرے تھے تو ہم گناہگار تھے، اب تو بخشے کھڑے ہیں. وہ 2 طریقے اختیار کرتے. وہ جو گھر کی مکانوں کی پچھلی جانب نہیں ہوتی، سوراخ لگاتے، اندر گھس آتے، پھر وہ برابر کر دیتے.
پر اس طرح تو نہیں ہوا کرتے تھے نا، پرانے مکان ہوتے تھے پتہ نہیں جھوپڑیاں یا مٹی کے وہ، اور کچھ ایسا کرتے سیڑھی لگاتے پیچھے سے چھت پر چڑھے اور پھر گھر میں چھلانگ لگا دی، پھر اسی دروازے سے آتے جاتے، لیکن پہلی مرتبہ اسی طرح کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بدعت تھی، عقلی چیز تھی، ایک عقل سے تراشا. وَلَيْسَ الْبِرُّ اور نہیں ہے نیکی بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ یہ کہ آؤ تم گھروں کو من ظہورہا ان کی پشتوں سے. جی وہ کہتے حرج کیا ہے، منع کیا ہے، جس طرح آج کے بدعتی کہتے ہیں جی حرج کیا ہے، منع کیا ہے. بات سمجھ